ہمارے دلوں میں بہت شکر گزاری ہے کہ اس آخری دور میں خدا جو بڑے کام کر رہا ہے پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسٹوریشن یعنی بحالی کا دور ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح انسانوں کو، فیملیز کو، خاندانوں کو، قبیلوں کو بحال کر رہا ہے، قوموں کو بحال کر رہا ہے۔ تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہیلیلویا، اور شکر ہو کہ ہم اس بحالی کے دور میں ہم زندہ ہیں، ہم اس بحالی کے دور کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی بحالی کے دور میں مجھ جیسے کمزور، بیوقوف، نکمے یا سارا دن ٹائر کھولنے والا، نٹ نوٹ کھولنے والا جڑا بندہ سی لاہور دی سڑکوں تے بہ کے، خدا یسوع مسیح نے مجھ جیسے شخص پر بھی نگاہ کی اور مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا لیا۔ میں اس کا شکر گزار۔ اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر امانویل آفتاب کے لیے، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، اور بہن شمیم اور مون اور باقی جتنے بچے ہیں سب کے نام مجھے یاد نہیں ہے اور میں بھائی عظیم کا شکر گزار ہوں، اور بھائی گلباز کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی تاکہ میں خدا کے کلام کی خدمت آپ کے درمیان کر سکوں۔ میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور پاسٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، وہ تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، اور وی تھینک گاڈ فار ایوری تھنگ۔ آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا میں بیان کر رہا تھا کہ خدا قوموں کو بحال کر رہا ہے۔ جو خدمت خدا نے مجھے دی ہے اس کے وسیلے سے بغیر ناغے کے ہر روز، بغیر ناغے کے ہر روز ہندو اور سکھ اور مسلمان جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بغیر ناغے کے، خدا ان کی تعریف ہو۔ اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، میں کبھی ملا نہیں ان سے، وہ مجھے ٹیلی فون کر کے خود ہی بتا دیتے ہیں کہ جی پاضی صاحب ہم نے آپ کا پیغام دیکھا ہے اور آپ کا پروگرام دیکھا ہے، ہم نے میسج سنا ہے، پیغام سنا ہے، اسی اپنی زندگی مسیح نو دیتی تو اج تو اسی کرسچن ہوں۔ میں کہا خدا دی تعریف ہے، پریز گاڈ۔ اور یہ خدا کے خوف میں سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایگزوریشن نہیں ہے۔ کئی دفعہ مسلمانوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں کیونکہ ہم نے خدا یسوع مسیح کو زندگی دے دی ہے۔ آپ کے پروگرام کو سننے کے بعد، انجیل کو سننے کے بعد اب ہم کرسچن ہیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تو میں نے کہا خداوند تیری تعریف ہو، تو بڑے عجیب کام کر رہا ہے۔ تو خداوند کا شکر ہو، اس میں کوئی میری بڑائی نہیں ہے، جیسا میں نے اپنا شروع میں تعارف کرا دیا تھا کہ میں تے کٹیج بیگ موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہوں، ہاں جی، پر یہ سارا جلال میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیتا ہوں کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہلیلویا۔ اور پاسٹر امانویل آفتاب جو ہیں، یہ جیسا میں بیان کر رہا تھا، یہ میرے پرانے دوست ہیں۔ جب میں نے نئی خدمت شروع کی تھی اور انہوں نے بھی ایک چرچ لاہور میں شروع کیا تھا تو ہم نے کئی دفعہ اکٹھے خدمت بھی کی۔ تو خدا کا شکر ہو، ایک دفعہ پھر سے خدا نے میری ملاقات ان سے کروائی ہے۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آنٹی جی کو اور ان کی بیٹی کو اور عظیم صاحب کو کہ خدا نے ان کے لیے یہ بڑا کام کیا ہے۔ آمین۔ ابھی میرے ساتھ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں سے فلپیوں کے نام کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 4، 5، 6، 7 آیت۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو،
تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. خداوند قریب ہے، بالکل باہر ہے. تمہارے دلوں اور خیال اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں، اور جتنی باتیں واجب ہیں، اور جتنی باتیں پاک ہیں، اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو. جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو، تو خدا کا اطمینان تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا. آمین. اہم دعا مانگیں. آسمانی باپ، تیرا شکر و تیرا کلام سچائی ہے. ہمارے دلوں میں شکر گزاری ہے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس کے بیش قیمت خون کے لیے، اور تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. تیرا شکر و تیرا پاک روح یہاں پر موجود ہے. تیرا مسا، تیرا انوائنٹنگ اس جگہ پر موجود ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تاریکی کی ساری کوفتوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے باندھ دیتے ہیں، اور انہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہاں سے جانے کا حکم دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام سے تاریکی کی ہر قوت یہاں سے چلی جائے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. اور پھر خداوند یسوع مسیح میں دعا کرتا ہوں کہ آج شام تو اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو چھو، ان کے دلوں اور ذہنوں کو کھول تاکہ یہ تیرے کلام کو سمجھ سکے. ہم سب کے دلوں کو چھو تاکہ ہم لائق طور سے تیری مرضی کو پورا کر سکے، تیرے ساتھ چل سکے. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین. پریز گاڈ. ابھی بھائی صاحب نے ایک خوبصورت حوالہ پڑھا تھا، وہ اس لیے میں نے پھر وہ اسکرپچر نہیں پڑھا، جو تسلونیکیوں کا پہلا خط ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے، بلکہ 16 آیت میں ہے کہ ہر وقت خوش رہو، اور پھر 17 آیت میں ہے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور 18 آیت میں ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کیا کرو. تو یہاں پر جو حوالہ ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ہر وقت خوش رہو. شکر گزاری کے ساتھ خوشی کا بہت گہرا تعلق ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا. شکر گزاری کے ساتھ خوشی کا بہت بڑا اور گہرا تعلق ہے. بغیر شکر گزاری کے کوئی شخص بھی خوش نہیں رہ سکتا. میں اس خوشی کی بات نہیں کرتا جو انسان حاصل کرتا ہے باہر جا کر، مختلف طریقوں سے انسان حاصل کرتے ہیں، یا کسی بچے کا عقیقہ کر لیا یا سالگرہ کر لی، وہ وقتی طور پر خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد دل کرو عقیقہ یا سالگرہ ختم ہو تو اسی گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو، پاڑے پوڑے کی جن جوائی دے ایک دوسرے. ٹھیک ہے، تو ہم اس خوشی کی بات نہیں کرتے. پڑھتے ہیں اس کا 14 باب اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ روح القدس کی طرف سے جو خوشی ہمیں ملے. پریز گاڈ، ہیلیلویا. چاہے ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، خدا چاہتا ہے ہم خوشی منائیں. کیونکہ بائبل میں ایک خوبصورت آیت ہم پڑھتے ہیں جو حکمت کی کتاب میں، وزڈم کی کتاب میں لکھی ہے، اور وہ انسانی حکمت نہیں ہے، وہ الہی حکمت ہے، وہ خدا کی حکمت ہے. امثال کی کتاب اور اس کا 17 باب اور اس کی 22 آیت، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ شادمان دل، یعنی خوشی سے بھرا ہوا دل جو ہے وہ شفا بخشتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شفا بخشتا ہے. آستہ بولے جی میرا شفا دی لوڑ نہیں. شادمان دل، خوشی سے بھرا ہوا دل جو ہے وہ شفا بخشتا ہے. اور اس آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ افسردہ دلی، یعنی جڑا دل کہہ لو بھی غم نال بھریا ہے، افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. 40 سال کا بندہ نہیں ٹوٹتا جو میں 67 سال کا ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے.
خدا اس لیے چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں. پریز گاڈ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا ہمیں خوشی بخشنا چاہتا ہے. کئی دفعہ ہم خدا کے پاس آنا ہی نہیں چاہتے, ہم خوشی پانا ہی نہیں چاہتے. اب کیونکہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ ہے. یہاں پر جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو, پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. اور پولس رسول کہتے ہیں کہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پہنچے. شکر گزاری کے ساتھ. ہاللیلویا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز شکر گزاری کرتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا روٹین وائز ہماری وہ ایک طرح سے تھینک یو برادر, ایک طرح سے ہماری وہ روٹین بن جاتی ہے. جب ہم نے دعا کرنی ہم نے کہنا خدا ہم تیرا شکر ہو فلانی چیز کے لیے دس از دس اینڈ دیر وی گو. ہماری دعا عبادت ختم ہو گئی. لیکن جو شکر گزاری اندر سے نکلتی ہے وہ شکر گزاری خدا کے حضور میں پہنچتی ہے. اور جب وہ شکر گزاری ہوتی ہے تو پھر ہماری روح کے اندر خوشی آتی ہے, اطمینان آتا ہے. وہ اطمینان, وہ پیس جو سمجھ سے بالکل باہر ہے, جس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی. یہ وہ اطمینان ہے, یہ ایسی سیٹسفیکشن ہے جو دنیا سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. عزیز بہن بھائیو, یہ وہ اطمینان ہے جو انسپیکیبل ہے. یہ وہ پیس ہے جو پرنس آف پیس کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آتا ہے. اور جب اب لکھا ہے کہ تمہاری دعائیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور پہنچے. اب پہلی بات تو یہ ہے, اگر ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے